اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہماری کلاس احکام شریعہ کے بارے میں جاری ہے۔ آج ہم طلاق رجعی کے بارے میں، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کے بارے میں چند اہم اور متلاقی مسائل بیان کروں گا، جن کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر ان مسائل کو نہیں جانتے ہیں، اگر میاں بیوی ان مسائل کو نہیں جانتے ہیں یا ان کے جو خاندان والے والدین ان مسائل کو نہیں جانتے ہیں، تو ان کا جو گھر ہے، جو اچھا خاصا بہترین طریقے سے جو گھر چل رہا ہے، وہ برباد ہو سکتا ہے۔ اور یہی ہوتا بھی یہی ہے معاشرے میں، اکثر ان مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے، معمولی باتوں کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے۔ تو طلاق رجعی کی تعریف یہ ہے: طلاق رجعی جس میں شوہر بغیر نکاح کے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، یعنی طلاق رجعی میں عدت کے دوران جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، شوہر اپنے طلاق یافتہ بیوی کی طرف دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوبارہ اس کے ساتھ اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں۔ اس میں اور طلاق بائن میں یہی فرق ہے، طلاق بائن میں جو ہی طلاق طلاق دینے کے بعد دوبارہ رجوع نہیں کر سکتے ہیں، جب تک وہ دوبارہ نکاح نہ پڑے رجوع نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر دوبارہ نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چند اہم مسائل ہے۔ نمبر 1 ہے طلاق رجعی میں جس گھر میں عورت مقیم ہے، اس سے نکال دینا حرام ہے، یعنی جس گھر میں وہ عورت ہے اس کو گھر سے نکال دینا شوہر کے اوپر حرام ہے۔ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جس بیوی کو طلاق دیا ہے اس کو گھر سے نکال دیں۔ ہاں، یہ ایک استثنائی صورت ہے، اگر نعوذ باللہ کسی عورت نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، تو اس صورت میں اس کو گھر سے نکال دینا حرام نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے جس عورت پر حرام ہے شوہر کے اجازت کے بغیر غیر ضروری کاموں کے لیے گھر سے نکلنا۔ یہ پہلے والی صورت میں شوہر کے اوپر حرام تھا، اس صورت میں بیوی کے اوپر، عورت کے اوپر حرام ہے، وہ طلاق ہونے کے بعد اس عدت کے دورانیے میں کسی غیر ضروری کام کے لیے جو شرعی اور عرفی طور پر ضروری نہ ہو، ان کاموں کے لیے شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل جانا حرام ہے۔ مرد پر عدت کے دوران زندگی کے اخراجات دینا واجب ہے، یعنی جس دورانیے میں وہ عدت کے دورانیے ہیں اس میں بیوی کو اخراجات دینا، ان کے نان و نفقہ دینا شوہر کے اوپر واجب ہے، ان کو دینا ضروری ہے۔ طلاق رجعی میں رجوع کرنے کے 2 طریقے ہیں، 2 طریقوں سے رجوع ثابت ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے اگر وہ شوہر کوئی ایسی بات کہے جس سے معلوم ہو کہ وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی کام و عمل کرے جس سے قصد رجوع ہو، یعنی کوئی کام کرے جس سے معلوم ہو کہ یہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان 2 طریقوں سے، یعنی کوئی بات کرے یا کوئی عمل کرے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ جس عورت کو طلاق دیا ہے اس کی طرف دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ دونوں طریقہ اس صورت میں یعنی مکمل طور پر ثابت ہو جاتا ہے جب وہ بیوی کے ساتھ دوبارہ جماع کرے، ہم بستری کرے، تو اس سے مکمل طور پر رجوع ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔